پروردگار عالم نے سارے کلام پاک میں اپنی توحید، وحدانیت، خدا کی ذات بے مثل بے مثال، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات کو بقا ہی بقا ہے، فنا نہیں۔ اسی نے اپنی قدرت کاملہ سے نظام کائنات کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے نظام کو وہ خود ہی چلاتا ہے۔ جدھر کی چاہے ہوا چلائے، جدھر کی چاہے دھوپ چھاؤں کا نظام بنائے، وہ کسی معاملے میں بھی کبھی بھی نہ کسی کا محتاج تھا اور نہ ہے۔ وہ چاہے تو راتوں رات فقیر کو تخت تاج دے کر کے تخت شہنشاہی پہ بٹھا دے، وہ اگر چاہے تو بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی لگا دے، وہ چاہے تو ایک کو اتنا دے کہ سنبھالا نہ جائے، اور وہ چاہے تو ایک کو اتنا تنگ کر دے کہ بھوک کی وجہ سے موت آ جائے۔ بڑی بے نیاز ذات ہے اس مالک اور قدیر کی۔ نظام شمسی، نظام قمری، ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، دریاؤں اور سمندروں کا نظام، سارا وہ خود چلاتا ہے۔ نہ کبھی الیکشن ہوتا ہے، نہ کبھی انتخابات ہوتے ہیں، نہ کبھی یہ سننے میں آیا کہ سمندروں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی، دریاؤں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، بس میں ہوں اور کوئی نہیں۔ اسی لیے محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا کہ میرے محبوب دنیا میں جاؤ، لوگ میری ذات کو بھول گئے، کھلانے والے کو بھول گئے، پلانے والے کو بھول گئے، اور اس سے بڑھ کر کے کیا بدجانتی ہوگی، پیدا کرنے والے کو بھول گئے۔ آدمی کے جسم کا نظام کون بنا سکتا ہے؟ اب یہ آنکھ ہے، بظاہر آنکھ ہے، لیکن بجلی کی وائرنگ کی طرح آنکھ سے لے کر پاؤں کے تلی تک ایک نظام چل رہا ہے۔ کان کا نظام ہے، ناک کا نظام ہے، ہاتھ کا نظام ہے، پیر کا نظام ہے، دل اور دماغ کا نظام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ نہیں بنا سکتا تو اور کون بنانے والا ہے؟ اسی لیے فرمایا کالی کملی والے دنیا میں جاؤ، میرا نام بلند کرو، میری توحید کا جھنڈا بلند کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ خالق کو نہ بھولو، مالک کو نہ بھولو، پروردگار کو نہ بھولو، اس رب کو نہ بھولو جس نے یہ سارا جہان بنایا۔ چنانچہ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں اس کے سوا کوئی نہیں، پھر مکہ بدلا، برادری بدلی، قوم بدلی، اپنے بدلے، غیر بدلے، سب دشمن ہو گئے۔ ایک میری بات سمجھ لیں، آج جس طرح کا کلمہ آج ہم پڑھتے ہیں، اگر یہی کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو جہل کافر نہ مرتا، عتبہ کافر نہ مرتا، شیبہ کافر نہ مرتا، ولید ابن مغیرہ کافر نہ مرتا، امیہ ابن خلف کافر نہ مرتا، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے رہتے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے رہتے، ان کو حاجت روا بھی مانتے رہتے، زنا بھی کرتے رہتے، شراب بھی پیتے رہتے، سب کچھ کرتے، کلمہ پڑھتے رہتے، ان کو صرف یہ بات سمجھ نہ آئی
بلکہ ان کی سمجھ یہ تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ لیا اس کو پھر ساری زندگی کا نظام اللہ کے حکموں کے تابع بنانا پڑے گا. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا پھر وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا. جو چاہے کھائے اس کو اختیار نہیں. جس نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے، اب اس کو اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کھائے. بکری کھائے گا، گائے کا گوشت کھائے گا، بھینس کا گوشت کھائے گا، مرغی کا کھائے گا، کتا نہیں کھائے گا، سور نہیں کھائے گا. اسے خود اختیار نہیں ہے، جو چاہے کھائے. اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا وہ پینے میں خود مختار نہیں کہ جو چاہے پیے. پانی پیے گا، سوڈا پیے گا، لسی پیے گا، شربت پیے گا، چائے پیوے گا، شراب نہیں پیوے گا، پیشاب نہیں پیوے گا، حرام نہیں پیوے گا. اختیار ختم. جب کھانے میں ہم مختار نہیں، اپنا اختیار نہیں رکھتے، پینے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، پہننے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، چلنے پھرنے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرنی پڑے گی. آج یہی بات قرآن کریم نے تمہارے سامنے رکھی ہے. اور بھولے ہوئے مسلمانوں، خدا کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ سفید داڑھی ہو جاتی ہے، قبر کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک بار بار قرآن پھر سامنے لاتا ہے. اور مان جا، مان جا، اب بھی مان جا، اب بھی مان جا. فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا لوگوں کا یہ خیال بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عمل بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، کیا لوگوں نے یہ زعم کر لیا، کیا لوگ یہ بنا بیٹھے، تکیہ لگا بیٹھے، ٹھیکہ کر بیٹھے. احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے، اتنا کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا کہنے سے جہنم سے بچ جائیں گے، پلسرات کے عذاب سے بچ جائیں گے. آمنا، میں مانتا ہوں. صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں، قرآن کا مقصد یہ ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا. صرف اور صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں ہو جائے گی کہ صاحب میں نے قرآن مان لیا، میں نے خدا مان لیا، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، میں نے خدائی نظام کو مان لیا. اور مان تو لیا، اس پہ عمل تو کر. فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں آزما کر دیکھوں گا. اگر ماسٹر کو امتحان لینے کا اختیار ہے کہ بچہ فیل ہے یا پاس، ڈاکٹروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، پروفیسروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. میں خدا بھی امتحان لوں گا، میں بھی آزماؤں گا، میں بھی جانچ کروں گا، میں بھی پڑتال کروں گا. آمنا کون سا زبان سے کہتا ہے، کون سا دل سے کہتا ہے آمنا میں نے مان لیا، کس کی زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا ہوا ہے اور کس کے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا. میں یہ آزما کر دیکھوں گا، میں یہ پتا کروں گا کہ آمنا کہنے والے لوگوں کا حال کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبروں کو بھی چاٹا جا رہا ہے، ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، بت پرستی بھی ہو رہی ہے. ارے ہندو اگر بت کی پوجا کرے تو کافر ہے، اور مسلمان 100 قبروں کی مٹی چاٹے اب بھی مسلمان ہے.
جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانثار جماعت، وفادار جماعت، نبی کے اشاروں پہ جان دینے والی جماعت، نبی کے سچے عاشق صحابہ کرام کی جماعت آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیصر اور کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے لوگ کارندے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ امام الانبیاء، آپ رسولوں کے رسول، آپ نبیوں کے نبی، ساری کائنات کے سردار، اجازت دو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ اجازت دیں آپ، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے، ہمارا دل چاہتا ہے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى۔ اندازہ لگاؤ سوال کیا کیا تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا ہے؟ یہی فرما دیتے کہ نہیں بھائی، بلکہ مثال دی پچھلی، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ نے لعنتی بنا دیا یہود و نصارہ کو، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اس لیے ملعون بن گئے، لعنتی بن گئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدے شروع کر دیے۔ چلو یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ مالک کائنات کی حضور میں رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی۔ صحابہ اکرام نے ایک سوال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کا جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بات کو اتنا پختہ کر کے دکھایا اور یہ ثابت کر دیا، میرے صحابہ تم نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا، آگے رب کی حضور میں جھولی پھیلا دی۔ الہ العالمین تیرے دروازے پہ میرا سوال ہے، اللہم لا تجعل قبری اصنام، مولا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری قبر کی سجدہ گاہ نہ بنے، میری قبر کو لوگ بتوں کی طرح سے نہ مانے۔ لوگ آج ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں کرتے دیکھا، اب قرآن ماننے یا دادا پر دادا کو ماننے؟ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قوم کے سامنے اللہ کا قرآن رکھا، یہی جواب انہوں نے دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، مکے والے کہتے تھے او اللہ کے نبی، خدا کی بات مانے، قرآن مانے، رسول کو مانے، ما حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یا اس رستے کو ماننے جس پر ہم نے اپنے بڑکوں کو دیکھا، اپنے باپ دادا کو دیکھا، اس رستے پہ چلیں یا قرآن کے رستے پہ چلیں؟ ظاہر بات ہے ساری برادریاں غلط، ساری رسومات غلط، ساری لغویات غلط، ساری خرافات غلط، سارا جہان کوڑا کالی کملی والا سچا، سارا جہان جھوٹا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی ذات سچی، خدا کا فرمان سچا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ رسمیں بنا بنا کر کے تباہ ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں یہ کہتا ہوں بچہ پیدا ہوا، اللہ پاک نے کسی کو اولاد دی، بڑی نعمت ہے، اب بیٹا باپ کا ہے یا ماں کا ہے؟ سنو میری بات، اس ماں اور باپ کو نام رکھنے کا اختیار تو ہے، لیکن ایسے نام رکھنے کی اجازت نہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہوں۔ تم تو اپنے بچوں کا نام رکھنے کے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے۔
हालांकि औलाद तुम्हारी है। तुम अपने बच्चों की परवरिश के बारे में भी खुद मुख्तार नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जब बच्चा पैदा हो सज्जे कान में अजान कहो और खब्बे कान में तकबीर कहो। ये साबित कर दो अजान तेरी हो गई, तकबीर तेरी हो गई, अब तेरी जिंदगी 50 बरस की हो, 100 साल की हो, बस इतना वक्फा रह गया कि तकबीर हो चुकी और अल्लाहु अकबर नियत बंधने की देर है। जाहिर बात है, लोग आजकल लिखे पढ़े एतराज करते हैं कि हमारी समझ में बात नहीं आती, दीन नहीं समझ में आता, कुरान समझ में नहीं आता। अब बताओ, ये अब बच्चे के कान में जो 3 दिन का बच्चा है उसके कान में जो अजान आ रही है, इसका कोई बज़ाहिर फायदा है? जब 80 बरस का बूढ़ा अजान सुनकर मस्जिद में नहीं आता तो ये बच्चा बेचारा अजान सुन के क्या करेगा? जब लोग अजान सुनकर कंजरी का गाना बंद नहीं करते, अजान सुनकर बदमाश और बदकार औरतों के गाने और फौश बंद नहीं करते, दुकान नहीं छोड़ते, घर से उठकर अल्लाह के दरबार में बुलाए हुए नहीं आते, तो अब बताओ इस बच्चे के कान में अजान देने का क्या फायदा? जाहिर है कि यह बात कहनी पड़ेगी कि हुक्म है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसे पूरा करना पड़ेगा, बज़ाहिर फायदा नजर आए या ना आए। हम जाहिरी फायदे के पाबंद नहीं, जाहिरी फायदों के मफाद के हम पाबंदी नहीं। इसलिए मैंने अर्ज किया कि हम लोग किसी बारे में भी इख्तियार नहीं रखते। सारा दिन पानी पियो, रोटी खाओ, लेकिन जब रोजा रख लोगे तब रोटी खाने गुनाह, पानी पीना गुनाह। यही बात मैं साबित करना चाहता हूं कि हम लोग इख्तियार में नहीं है, आजाद नहीं है जितना हमने अपने आप को आजाद समझा हुआ है। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सारी बरकतें उसी के हाथ में है जिसका मुल्क में राज है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे उसी का कब्जा, उसी की कुदरत, उसी की हिकमत, उसी का इल्म, उसी की बेनियाजी चलेगी, किसी की बात नहीं चल सकती। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 99 बीवी, एक पैगंबर और एक बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि हवा तख्त उड़ाए फिरे, हवा तख्त उड़ाए फिरती है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। सर पे ताजे नबूवत है, नीचे तख्ते शहनशाही है, हवा तख्त को उड़ाती है। जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते हैं हवा उतार देती है, और जहां चाहते हैं हवा उड़ा कर ले जाती है। और पानी का पता लगाने के लिए परिंदे मौजूद हैं, जिन ताबे, इंसान ताबे, परिंदे ताबे, चरिंदे ताबे। मकाम इतना ऊंचा, बादशाहत भी दे दी, नबूवत भी दे दी, पैगंबरी भी दे दी, और इतनी बड़ी अजमत भी दे दी। और हाल ये है कि 99 बीवियों में से एक उंगल का बच्चा पैदा नहीं हुआ। देखिए उसकी बेनियाजी। बादशाह मैंने तुझे बना दिया, नबी मैंने तुझे बना दिया, हवा तख्त तेरा उड़ाए उड़ाए फिरेगी, पूरी दुनिया में तू फिरेगा। बादशाह तेरी, नबूवत तेरी, रिसालत मैंने तुझको दे दी, पैगंबरी मैंने तुझको दे दी, जा मेरी मर्जी औलाद नहीं देता।